ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بھائیو، السلام علیکم. اللہ رب العزت نے ہر انسان واسطے موت دا فیصلہ بھی فرمایا ہے اور اس دا وقت بھی مقرر فرمایا ہے. فمستقر ومتاع إلى حين. یہ جہان بھی عارضی ہے، سامان بھی عارضی ہے، انسان بھی عارضی ہے. البتہ جو انسان نو دنیاوی زندگی اللہ نے نصیب فرمائی ہے، یہ زندگی بہت بڑی قیمتی زندگی ہے. اگر اس زندگی دی قدر شناس انسان حاصل کر لائے تو مرنے دے بعد جڑی دوسری زندگی ملنی ہے او زندگی اللہ کریم انسان نو بڑی عزت والی نصیب فرماوڑی ہے. جے دنیا والی زندگی نو رلا دیتا، اس دی قدر شناس نہ کیتی، تو آون والی جڑی زندگی ہے اس سچ پھر اللہ نے ایسی ذلت دیونی ہے جس دا پھر اختتام کوئی نہیں ہوگا. دنیاوی زندگی دے اندر انسان ذلیل و رسوا ہوئے، پریشان ہو جائے، مصیبتاں دے اندر گھریا جائے، مر جاوے تا لوگ آدن اچھا یار چلو مر گیا، انہا مصیبتہ کولو تا چوک چھوٹ گئی نہ ہوتی.
مگر جیڑی آون والی زندگی دے اندر ذلت و رسوائی اگر انسان نو مل گئی اس زندگی دے اندر تو پھر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ انسان دا مرن ہونا تے نہ سکھ دا جیون ہونا، بس تڑپدا ہی تڑپدا رہ گئی سے۔ البتہ قد افلح من تزکا، کامیاب او انسان ہو سی جس نے دنیا دی زندگی نو ستھرا کر کے بسر کیتا ہے، گدگی دے اندر، برائیاں دے اندر، بے حیائیاں دے اندر آلودہ نس کیتا، بلکہ اپنی زندگی دے ہر سانو اس انداز نال اس نے بسر کیتا ہے جڑے انداز نو رب نے پسند فرمایا۔ پھر ایسے بندے دوتے جدہ موت دا وقت آندا ہے، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ اسرائیل علیہ السلام اس دا روح قبض پیچھے کر جائے، پہلے اس بندے نو آدھا سلام علیکم، بڑا خوش نصیب ہے کہ تینو اللہ سلام پہ دینا ہے۔ زندگی تو ایڈی سوڑی، اللہ کریم نے آخرت دے اندر دو ٹھکانے ہی رکھے نہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ شاء ہر انسان نو عذاب جہنم تو محفوظ فرمائے۔ جہنم دے اندر انہاں لوگاں نے جاونا ہے جنہاں لوگاں نے دنیا دے اندر اللہ دی دتی ہوئی سونی زندگی دی عزت نہیں کی تھی۔ اس زندگی نو ستھرا صاف مزکا بناون واسطے اللہ کریم نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، سید المرسلین، مصدق المرسلین، محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ اس پیغمبر نے اپنی زندگی دے اسوہ حسنہ دا ایسی نہج اپنی امت دے سامنے ظاہر فرمائی کہ اس رستے تے چل کے زندگی بسر کرنے والا اگر ساری رات پتھرہ تے پیا رہا ہے، اتنی سکونی نیند محلات مخمل دے بسترے تے سونا لے بادشاہ نو نہیں ملدی جڑی عزت تے سکون والی نیند اللہ محمد دے غلامہ نو نصیب فرما دینا۔ کیونکہ سوڑے محمد محبوب نے آ کے انسان دی زندگی دی عزت تے قدر آ کے دسی ہے۔ بازے سیانے بندے آدھے ہیں یار تینوں میری گل دی سمجھ آندی بھی پئی ہے یا میں ڈھنگرہ تے آٹا بیٹھا بھی ٹھہنا۔ یہ مثال دینے ہیں نا کھان دینے ہیں بھئی ڈھنگرہ تے آٹا ویٹنا، ڈھنگرہ دوتے آٹا نہیں اڑدا، سارے دا سارا تلے ہی ویدہ ہے۔ مقصد یہ ہے جس نے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی
سیرت تے خصلت تے عادت تے کردار نو اپنے پلے بن لیا ہے۔ انجے سمجھو اس نے اپنی زندگی دے ہر ساہ نو انمول بڑا چھوڑیا ہے، بڑا قیمتی تے عزت تے قدر والا بڑا چھوڑیا ہے۔ جس نے کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھیا ہے مگر نہ شکل پیغمبر دی سیرت نال ملدی ہے، نہ لباس ملدا ہے، نہ خوشی نہ غمی، نہ دکھ نہ سکھ، نہ اٹھنا نہ بانا، نہ کھانا نہ پینا، انجے سمجھو اس کلمہ پڑھ کے ڈھنگرا تے آٹا ہی ویٹی ودا ہے۔ زندگی دا احساس اس بندے نو پیدا ہوندا ہے جیڑا بندہ محمد پاک دا کلمہ پڑھ کے زندگی دا ہر لحظہ گزریندا ہے تو میرے محمد دی ریس دے اندر گزار چھوڑیندا ہے۔ سوڑے محمد محبوب، محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو قیامت تک کوئی نہیں بن سکتا۔ البتہ مسلمان محمد کریم دی ہر ادا دی ریس پیدا کر سکتا ہے، شوق پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے ایسے بندے نے اپنی زندگی دی پہچان کی تھی، پھر ایسے بندے دوتے چاہے تکالیف، مصیبتاں، پریشانیاں، حزن و ملال آ بھی جاویں تو اللہ فرماندا ہے اسبرو، اپنے آپ نو جل کے رکھے، اے چند لمحات دکھ دے ہیں پچھو میں اللہ سکھ بھی توڑ چھوڑے ہے۔ ہمیشہ تینوں سا دکھاں دے جپیڑے جے نہیں رکھنا، انما العسر یسر، تنگیاں آدیاں تو پچھو اللہ کریم آسانیاں نو بھی توڑ چھوڑے ہے۔ جیویں جیویں پھر مسلمان آدمی اپنے آپ رو جل کے رکھ ہے، برداشت کر کے رکھ ہے، انجے انجے اس مسلمان آدمی دا رابطہ تے تعلق رب نال مضبوط ہوئے ہے۔ بھائیو اگر اسا اس چیز دا احساس پیدا کر لویے کہ اسا سارے ایک دن مرنا ہے تے مرنے دے بعد پھر رب دی عدالت چ حاضر بھی ہونا ہے، او ہونا سے کہ کوئی نہ مرنا بھی ہے سے سر وچ درد ہوئے، پیٹ وچ درد ہوئے، اس دا بھی علاج ہے، اولاد نہ پئی ملدی ہوئے اس دا بھی علاج ہے، ہر مرض دا علاج ہے مگر موت دا علاج ہے کوئی نہیں۔ جیڑا لکھدا بیٹھا ہے او بھی کوئی ایو جی تویز نہیں تیار کر سکیا کہ میرے سر تو موت ٹل جائے، موت کسے دے سر تو ٹل نہیں سکتی۔ یہ تو رب دا اٹل فیصلہ، کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے، ہر انسان تے ذائقہ موت آوڑا ہے، مگر پھر بھی دیکھ لو بازے بندے او ہوندے ہن جڑے بیچارے ایک ڈنگ دی کھا کے بھی گزارا کر لیندے، تے کئی او ہوندے ہن جڑے کھاندے کھاندے مدوں رجدے ہی نہیں تے پھر ڈکار بھی اتا منہ کر کے مریندے، دھون وڈی آکڑی ہوئی ہوندی ہے۔ ہن مینوں اے دسو جڑا رات نو بھکھا ستا ہے مرنا اس بھی ہے تے جڑا پوری دیگ چٹ کے ستا ہے مرنا اس بھی ہے۔ مسلمان دے اندر بے دینی دے جراثیم اس وقت پیدا ہوندے ہیں جدا انسان اس موت والے فیصلے نو بھول ہوئی۔ جی ہر کسی نو پتہ ہوئے کہ میں اپنی زندگی دے ایک ایک سادہ حساب کینو دیونا ہے، اللہ نو دیونا ہے، اپنے ایمان نال دسو وقت مسلمان ہو کہ دھی دا حق غصب کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔
جھوٹ لکھ سکتا ہے، کسی دی غیبت، زنا، چوری، ڈاکہ، سود، شراب، ایک کر سکتا ہے سارے جرم؟ بول لو تو صحیح یار، کر سکتا ہے؟ کلاس لگی پئی ہوئے نا تے استاد وچ کلاس دے بیٹھا ہوئے، شاگرد بالکل سر سٹ کے تعلیم حاصل کر رہے ہوندہ، سبق پڑھ رہے ہوندہ، کیونکہ انہوں پتہ ہے جو میرے اتے نظر کہیں دیئے، استاد دی تھوڑی جی میں سستی کیتی تا سوٹا سر چاوڑا ہے، انہوں پتہ ہے کہ میرے اتے استاد نگرانی کر رہے ہیں، اس واسطے پڑھائی دے اندر وہ غفلت نہیں اختیار کرے گا۔ یہ تو تے میں اگر یہ سوچ پیدا کر لویے کہ تیرے میرے ہر قدم تے نظر رکھنا لکھوڑ ہے، بولو جے تو ستا پہ ہے تاوی وہ ویدھا پہ ہے، جے تو لکا پہ ہے تاوی وہ ویدھا پہ ہے، تو جے رڑے تے ودائیں تاوی وہ ویدھا پہ ہے، تو شراب پہ پینا تا وہ ویدھا پہ ہے، تو زنا پہ کرینا تا وہ ویدھا پہ ہے، تو چوری پہ کرینا تا وہ ویدھا پہ ہے، تو جیڑا دنیا دا کم کرے تیری ایک کا حرکت تے جدہ رب دی نظر ہے تا پھر بندے دا پھل ہو کے رب دے ریتھیاں بے حیائی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ میری ایک کا حرکت تے رب دی نظر ہے۔ جدہ بندہ اے سوچ اپنا کے زندگی بسر کردہ ہے، اللہ دی قسم رب دا قرآن گواہ ہے، یہ ہو جائے بندے دی ایک کا سادی میں اللہ عزت عظمت بلند فرما چھوڑے تھا۔ جدہ شتر بے بہار ہو کے زندگی گزرندہ ہے، نہ انہوں خدا دا حیا ہے، نہ رسول دا حیا ہے، نہ دھی دا حیا ہے، نہ ماں دا حیا ہے، کیونکہ سب تو وڈی ہستی تا محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہے۔ دھی دا حیا آکے سکھایا ہے تو محمد دی شریعت نے سکھایا ہے، ماں دا ادب سکھایا ہے تو محمد دی شریعت نے سکھایا ہے، پیو دی عزت دی خدمت کرنے دا طریقہ سکھایا ہے تو محمد دی شریعت نے سکھایا ہے۔ جیڑا بندہ خود صاحب شریعت محمد پاک دا حیا نہیں کریں دا، اس نو محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے دے بعد پھر بھی اگر پیغمبر دا وہ حیا نہیں کریں دا، اس نو پھر ماں دا حیا کتھو لبنا ہے، پیو دی پہچان کتھو لبنی ہے، دھی دی حیات شرم کتھو لبنا ہے۔ لہذا اللہ فرماندہ ہے اپنی زندگی دا ایک کسا میرے محمد دی شریعت دے مطابق تو جب اثر کر، دو جہانہ دی عزت کے برکے میں اللہ خود نصیب فرما چھوڑے سا۔ کلمہ پڑھے ایسے مگر سوڑے محمد معصوم دی معصوم شریعت دا حیا، بولو بولو تو صحیح نا۔ اللہ دی قسم ہے، اگلے دن ایک بندے نے، حالانکہ اس میرے کو مسئلہ پوچھے ہے فون تے، میں نے آکھن لگا بھی میرا بھائی ہے، اس نے دو بیویاں، پہلے اس شادی کی تھی، اس سے جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ فوت ہو گئی، یعنی اس بچی دی ماں فوت ہو گئی۔ میرے بھائی نے دوسری شادی کی تھی ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہویا ہے، یعنی پہلی بیوی چو بچی، دوسری بیوی چو بچہ۔ وہ میں نے آکھن لگا کیا اس بچے تے بچی دی شادی ہو سکتی ہے؟ رشتے دے وچو بچی تے بچہ آپس سے کیا لگ دے؟ بہن بھی رہا ہے۔ ماما چاہے مختلف ہوئے پیو نہ دا، کیونکہ نسب باپ نال چل دا ہے، نسب تو انہ دو آدھا ایک ہے، مگر کلمہ اسلام پڑھنے والے نو آج تک اتنی پہچان نہیں ہوئی۔ میں نے آکھن لگا بھی کیا انہ دا نکاح ایسا کر سکتے ہیں؟ جدہ مسلمان قوم دی اے حالت ہے، او قوم بہ کے آکھے کہ فلاں مسئلہ کرنا تے فلاں نہیں کرنا، اتھے اس قوم نو توحید سنائیے تے کہ جے نہ سنائیے تھا۔ دوسرے نمبر تے اے تے چلو اس بندے میرے کو پوچھے ہے،
میں اگلی دیوار ایک بندے نے مینوں ویڈیو بھی کھائی ہے، صحیح گل ہے کہ میرے پیرا تلو زمین نکل گئی کہ یہ تو میرے کو اگے ایک بندے مسئلہ پوچھائی، اس ویڈیو بھی کھائی کہ ایسے بہن بھائی نے 6 مہینے ہو گئے شادی کر چکے ہو اور آدھے بھی ان کے ایسا بہن پھرا ہے مگر پھر بھی انہوں نے نکاح کر لیا۔ بھائیوں کو جو ہوش دے ناخن لو، سانو اللہ نے اشرف مخلوقات بنایا ہے، سانو انسان بنایا تے ساری انسانیت دا پہرے دار محمد الرسول اللہ نو مبعوث فرمایا۔ محمد الرسول اللہ دی سیرت تے کردار تے شریعت دا پہرے دار بن کے آیا تے رب دا قرآن بن کے آیا۔ رب دے قرآن نال تعلق پیدا کرو، رب دے قرآن نو سمجھیا کرو، اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل کرو۔ کیوں توڑے اندر وہ کردار پائے جا رہے ہیں جیرے کم ہندوان تے سکھا دے وچ بھی حرام ہے، وہ آج کلمہ گو مسلمان اپنا رہا ہے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ رب دی دیتی ہوئی اس زندگی دا عزت دے قدر دا احساس تیرے اندر نہیں پیدا ہویا، اپنی انسانیت نو سوار نہیں اور بھی وقت تعلق پیدا کر، محمد الرسول اللہ دی سیرت نال پیدا کر۔ چمن چٹن دے نام مسلمان نہیں ہوتا۔ سوڑے محمد پاک دی 23 سالہ نبوی زندگی دے ایک ایک سادہ واضح ثبوت بڑھ کے آیا تو صرف رب دا قرآن بڑھ کے آیا۔ مسلمان ہے ساڑھے گھر جے قرآن کو نہیں پیا، بول لو تو صحیح پیا تو ہے مگر اے تو صرف کلخانی واسطے ہو سی یا ختم شریف واسطے ہو سی، باقی تے اس کو سانو کام لوان دی ضرورت ہی کوئی نا، یا کہیں کلو قسم چمامنی ہوئے تے قرآن چاہ کے ہوتے سر تے جا رکھو۔ بھائیو اللہ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں اللہ نے پہلے موت نو تخلیق فرمایا ہے، پھر تو میں اللہ نے حیات زندگی نصیب فرمائی۔ موت ساڑھے کے شاہ ہے موت ہے، کیڑی شاہ ہے موت۔ اللہ فرماندہ کنتم امواتا، تسم مردے آئے فاحیاکم، پھر میں اللہ نے تو انہوں زندہ فرمایا، زندگی نصیب فرمائی۔ اور جڑی اے زندگی گزار رہے ہو اس نے بھی ایک دے مکھ ویڑے، ثم یمیتکم، پھر میں اللہ نے توڑے ہوتے موت دیونی آئے۔ مرنے دے بعد ثم یحییکم، پھر میں اللہ نے تو انہوں قبرہ وچوں زندہ کر کے اٹھاونا ہے۔ جداں وقت تو انہوں زندہ کرنا ہے، اس زندہ کرنے دے بعد تو انہوں بھونا لے پاسے ونجن دا میں رب نے موقع کوئی نہیں دینا۔ جو ہی زندہ ہونے تو ساں ثم الیہ ترجعون، پھر اسا تو انہوں
اپنے دربار تے عدالت دے اندر جمع کر لینا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تیری میری زندگی دے مڈھ چ بھی موت ہے تے اختتام دے اندر بھی موت ہے۔ لہذا اللہ فرماندا ہے اے جیڑی مختصر تینوں میں اللہ نے زندگی نصیب فرمائی ہے، اس زندگی دی پہچان کر لے، اس زندگی دے اندر میں رب نو راضی کر لے، میرے محمد الرسول اللہ دی سیرت خصلت عادت ایمان تے عمل چا پیدا کر، تاکہ مختصر زندگی دی جدا تو عزت قدر کر لونی ہے تا پھر تینوں لمبی زندگی جڑی اخروی میں اللہ نے دینی ہے، اس دے اندر ہمیشہ میں اللہ کریم تینوں خوشیاں ہی خوشیاں نال مالا مال کر دے وہ۔ لہذا اللہ فرماندا ہے جدا تیرے اتے موت آ گئی، اس وقت ساڑے آئے ہوئے فیصلے نو ٹال سگڑا کہ نہیں ہے۔ موت کو ٹال سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اچھا چلو مرساں ہے تا جداں، مگر جداں مرن دا وقت قریب آدھا ہے نا، او دا نقشہ بھی رب دے قرآن نے دسے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جداں بندہ قریب المرگ ہوندا ہے، موت دے قریب ہوندا ہے، اللہ دا قرآن فرماندا ہے الذین تتوفاهم الملائکہ ظالمی انفسہم، ان لوگاں تے جداں موت آونی ہے، کنہ لوگاں تے جنہاں نے ظالمی انفسہم، جنہاں نے اپنی جان تے ظلم کیتا ہے، اپنی جان کسے دا نقصان نہیں کیتا، ظلم کتے کیتا نے؟ بولو اپنی جان دے۔ مطلب کیا ہے؟ جڑا بندہ چوری کریندا چار ٹکے یا مال حاصل کریندا ہے، او تا فائدے واسطے حاصل کریندا ہے، اپنی جان تے ظلم واسطے نہیں کریندا۔ بولو تو صحیح، اپنی جان تے ظلم واسطے نہیں کریندا بلکہ اپنی جان دے فائدے واسطے کر رہے ہوندا ہے۔ شراب جڑی پی رہا ہے اپنے فائدے واسطے پی رہا ہے، سود جڑا کھا رہا ہے اپنے فائدے واسطے کر رہا ہے، داڑھی منا رہا ہے تاوی اپنے فائدے واسطے کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے تاوی اپنے فائدہ سمجھ کے کر رہا ہے، کسے دی اتے بہتان پیا لیندا تاوی اپنے فائدے واسطے، جے کر کسے دی اتے جھوٹ پیا بکدا ہے تا فائدہ سمجھ کے پیا کریندا ہے، مگر یہ بندہ تا کم کرنے والا فائدہ پیا سمجھیندا ہے، مگر اللہ دا قرآن کیا کہہ رہے ہیں ظالمی انفسہم، اے دا فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے، اپنی جان تے زیادتی پیا کریندا ہے، جھوٹ پیا بولیندا ہے تا اپنی جان تے زیادتی پیا کریندا ہے، جھوٹ پیا لکھدا ہے تاویں اپنی جان تے زیادتی پیا کردا ہے، کسے دھی تے بھین دا حق غصب پیا کریندا ہے، اے فائدہ نہیں پیا ہوندا بلکہ اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے، کسے دے پٹھے پیا چوری وڈھیندا ہے تے اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے، کسے دا چوری پانی کھلا وہیندا ہے اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے، ادھی راتی ون کے ناحق نو ٹکے دے کے تے رقبے بھرائیدا پیا ہے، اے فائدے نہیں پیا کریندا بلکہ ظالمی انفسہم، اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے۔ اللہ اے کیویں اپنی جان تے ظلم پیا کریندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے
جڑا کچھ کرے دا پیا مرنے دے بعد ایک ایک دا بدلہ اس میری عدالت اندر چکاونا ہے ایتھے تے بڑا نفع سوچ کے پیا کب کریندا ہے مگر جداں ساڈے کول اوتھے آونا ہے اوتھے سوا سزاواں دے ہور کچھ نہیں نصیب ہونا تے دی جان ول ایو جیاں مصیبتاں جھلن دے قابل بھی کوئی نہیں رہنا اللہ فرماندا ہے انج دے بندے دے جدا موت آنی آئے او بھاویں کلیم اللہ ہوئے بھاویں ذوالفقار ہوئے بھاویں عاصم علی ہوئے تے بھاویں ملک ارشد ہوئے بھاویں تواڈے وچوں کوئی حاجی ہوئے تے بھاویں کوئی نمازی ہوئے بھاویں کوئی افسر ہوئے تے بھاویں کوئی تلوار چپڑاسی ہوئے اللہ فرماندا ہے جد تے موت والا ویلا آنا ہے اللہ دے فرشتیاں نے آوان نال کے کرنا ہے یضربون وجوہہم آندیاں نال او دے چہرے تے تھپڑ مارنے شروع کر دینے جداں تو تھپڑ لگ دے پے ہونے ایک فرشتہ مرندہ تھکدا پیا دعا وال تھپڑ مارنے شروع پیا کریندا ہے تے نالا دن قالو فیما کنتم اور توڑی وڑی بھوگ لتاڑی اج رب دی عدالت چ حاضر ہونی نعرہ تکبیر مرکزی اشاعت و توحید و سنت علامہ کلیم اللہ خان صاحب ملتانی نعرہ تکبیر اللہ کریم نے فرماونا ہے او تو میرے فرشتیاں نے او دے کولو سوال کرنا ہے فیما کنتم پڑھو چاہ قرآن دا لفظ ہے فی ما نہیں فی ما قالو فی ما کنتم کتھے گزاری ہے تو جس وقت چوری کرنے لگا ہے تینوں اتنا بھی خیال نہیں کہ ہر پردے چوے کھانا لکھاؤں بولتے صحیح نا جدہ کہیں دی تھی بہن تے زنا دے وعدے کی تھی کھلوتا ہے تو انجتا دیواراں دے اولے ودا لبدا ہے وقت تو فصلہ دے اولے ودا لبدا ہے اس وقت تینوں حیان آیا کہ نہ پردیاں چوے کھڑا لکھاؤں اس وقت تینوں شرم تے حیان آیا اتنے تک کسے دی دھی تے بہن دی عزت نو نیلام پہ کریندا ہے یہ پرت کے ویکھے آتا سگوی تھی تیرے اپنے گھر بھی بیٹھی آئی سگوی ماں تیرے اپنے بھی گھر بیٹھی آئی قالو فی میں تو کتھے توڑی بھوگل تاڑی رکھی ہے اے کم او کر سکتا ہے جس نو موت دا فکر کوئی نہیں ہوندا جنوں موت دا چیتا نہیں ہوندا جنوں مرنے دے بعد آخرت دی فکر نہیں ہوندی کہ میری زندگی دی ایک ایک حرکت ایک ایک میرا ساتھ ایک ایک سکون سارے دا سارا اللہ دے ریکارڈ دے اندر موجود ہے اس وقت جدا اللہ دے فرشتیاں نے او دے بتھاڑتے تھپڑ مارنے شروع کر دے وڑے اس وقت روندہ بھی پہ ہونا ہے جیدڑیاں تے ملتا تے ترلے بھی کریں پہ ہونا ہے اللہ فرماتا جا سکرت الموت بل مرنے سے ان کرتے بیٹھے جو معلوم ہوتا بیڑیاں بوڑ کے آئے بیٹھے کرم آلے مرنا سا سارے آئے مرنا سے کہ نہیں سے مرنا اللہ شاءاللہ سانو ستھری موت نصیب فرمائے اتھے بریلوی دیوبندی دی بات نہیں سکھا ہی مرنا ہے ہندو ہی مرنا ہے بریلوی ہی مرنا ہے دیوبندی ہی مرنا ہے حیاتیہ مماتیہ نے بھی مرنا ہے نقشبندیہ نے بھی مرنا ہے افسرہ نے بھی مرنا ہے مالویت پیرت مصنوعی مشکل کشاوہ نے بھی مرنا ہے زندہ ران والی ایک ذات اللہ حی اللذی لا یموت وہ ایک اللہ دی ذات ہے جس تے موت آ سکتی نعرہ تکبیر ہر کسے تے موت آ بڑی ہے مگر جو ہی مرنا ہے تا جیڑی زندگی گزاری ہے سو دا دفتر اللہ نے کھول چھوڑنا ہے آج نہیں پہ نظر آدھا مگر جو ہی آنکھ بند ہو سی اللہ اللہ دنیا دے ہی کئی چیز ویکھڑی ہوئے تا اے آنکھے
تے جے ادلی چیز کئی ویکھڑی ہوئے تا اس آنکھ نال نہیں نظر آوری اے بند ہو سی پھر ہر شے اللہ اتلیا ظاہر کر سکے سے اسے واسطے جڑے نیک بندے ہو سن مسلمان مومن متقی آدمی انہاں تے جو ہی موت دا وقت آ سی اللہ کریم انہوں سڑ مار کے آکھ کیڑی اس بندے دی عزت ہے جنہوں اللہ سڑ مار کے تے اپنے کولو پہ سڑ ایتا او چاہے قوم دا او چاہے گھٹیا ہے چاہے مالی لحاظ نال کمزور ہے یا امیر ہے ایو جائے سچے مومن تے جدا موت اللہ وقت آنا ہے اللہ کریم تو سڑ مار کے آتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ اللہ کریم فرماندا ہے او مطمئن جان آلیا مطمئن تے مطمئن کیڑا بندہ ہوندا ہے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن مطمئن جان والا او ہونا جیندے دل چ وسن والا او ہونا جیندے دل چ وسن والا اللہ ہونا ہے ایو جائے مومن اللہ نے سڈ مارنا ہے تے فرماونا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللہ نے سڑ مار کے آکھنا ہے او مطمئن روح والیا او مطمئن جان والیا او تینوں میں گھاٹے دیتے مگر تیرا دل مطمئن رہا ہے تیرے وسدے باغ میں اجاڑ دیتے تیرا دل مطمئن رہا ہے تیریاں ساریاں جتنیاں بھی تینوں میں رب نے نعمت دیتیاں یار او میں کھو لئیاں تاوی تیرا دل مطمئن رہا ہے او تیرے وسدے باغ اجاڑ چھوڑے تاوی تم مطمئن رہا ہے تیرے بال بچے میں تیری اکھی دے سامنے ذبح کروا چھوڑے تاوی تم مطمئن رہا ہے او تیرے مولوی مخالف ہو گئے تاوی تم مطمئن رہا ہے تیرے مخالف پیر بھی ہو گئے تاوی تم مطمئن رہا ہے تینوں گھروں بے گھر کر دیتا گیا تاوی تم مطمئن رہا ہے تیرے اوتے جادو کرنے والے کیتا تاوی تیرا دل مطمئن رہا ہے کیوں مطمئن رہا ہے کیونکہ تیرے دل چ وسن والا کون اے تیرا دل گواہی دیندا اجاڑن والا کون وساون والا کون دیون والا کون دے کے لون والا کون خوشیوں تے غمیاں دیون والا کون لہذا اللہ فرماندا ہے ہن ظالماں نے تیرے اوتے بڑا ظلم کیتا ہے بس کر ہن تیرے اوتے اساں مصیبتاں مکیندے پئے ہیں چھوڑ پھونا دے ڈیرے نو چھوڑ دریا خان نو چھوڑ پاکستان نو چھوڑ گھر والیاں نو تے کدے ارجعی الی ربک چھوڑ انہاں نو تے آ ہن میرے کولو آ کے میلے لگا لے
ارجعی الی ربے کے میرے کولو اچھا اتھے دنیا تیری آئے تیرا محل بھی کوئی نہ آئی تیرا سر لکاون دا مکان بھی کوئی نہ آئی ایک جھگی تے کلی تکھا دی توے بنائی ہوئی آئی ایک خیمہ توے بنایا ہویا گا مگر تو اپنے دل چ مینوں وسا کے رکھیا ہے آ میرے کولو مرضیہ ادھے آ میرے کول تینوں جنت چ کوٹھا بھی دینے آئے تے عجدہ دینے آئے مرضیہ جی میں تیری مرضی ہوئے عجدہ محل تینوں دے دینے نعرہ تکبیر مرکزی اشاعت التوحید و سنت علامہ کلیم اللہ خان صاحب ملتانی شیر پاکستان علامہ کلیم اللہ خان ملتانی نعرہ تکبیر اللہ فرماتا ہے راضیہ میں تیتھے راضیہ مرضیاں تے تینوں اسا تیری مرضی دا ٹھکانہ جنت ہی دے دیا دیکھو نا کیسا سودا اللہ نے فرمایا بندہ دنیا تے مینوں راضی چا کرے آخرت چ میں اللہ اپنے بندے نو راضی کر چھڑیا وپار دا سودا ہے کہ نہیں ہے تے جیڑا ایتھے رہ کے خدا نو گالی کڈے رب دا کھا کے تے رب دی شکایتاں کرے وہ تو اس رب نو راضی بولو نہیں کیتا اللہ فرماتا ہے اللہ تا صحابہ کرام نو اللہ نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دی وجہ یہ بڑی ہے انہاں مینوں راضی کیتا ہے میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا زندگی بہت بڑی اللہ نے تینوں قیمتی نصیب فرمائی ہے اینو ڈھنگراں تے ضائع نہ کر اینو بے حیائیاں دے اندر صرف نہ کر زندگی اونج گزار جی میں گزارن نو میرے محمد محبوب نے طریقہ دسے دل چ وسا تکئی نو بولو اللہ فرماتا ہے جدا تیرے دل چ میں وسن والا ہو گیا ساری کائنات بھی اگر تیری مخالف ہو جائے تیرے دل نو میں اللہ کدی بھی بے اطمینان ہون نہیں دینا پھر اس مسلمان دا نہ ہی اللہ رکھ دیندا ہے مطمئن جان والا مطمئن روح والا مطمئن دل رکھن والا کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ اس دی مرضی تو بغیر اگر سکا پتر نہیں تلے ڈھاندا تو اس دی مرضی تو بغیر میں نو مصیبت بھی دے والا جمع ہی کوئی نہیں ہے انہوں پتہ ہے کہ میری زندگی دا فیصلہ کرنے والا کون ہے اپنے ایمان نال دسو فطرتی طور تے بندہ بازے کوئی ایسی چیز ویکھ لوے خوف زدہ ہو جاندہ ہے ڈر جاندہ ہے یا یکدم اچانک کوئی ایسی عجوبہ جی چیز ہو دے سامنے آ جائے پھر بھی بندہ بدک جاندہ ہے ڈر جاندہ ہے خائف ہو جاندہ ہے تو سا جتنے ہی بیٹھے ہو سارے اٹھی کے آنکھو کہ اسا میاں تیرو تے ان سارے رال کے جادو کریں دے پہ آئے آئے ویکھ لے تو اتھو ان زندہ سلامت نہ ویسے انہ ہو ویسے گنگا ہو ویسے تو مر ویسے ہی تھا کرسی تے بیٹھے بیٹھے دی سا جان چھک لے سائیں ایک گل کریا چلو میں 50 ونجا دعا کریا تری تو سا جو سارے کھڑے ہو جاؤ تو میرے دل لئے تھوڑا جو خوف تا آوڑا ہے کہ نہیں آوڑا بلندے دے بھائی اور ڈر پیدا ہو جاندہ یار ہو سکتا کہ نہیں اولی سوالی کہیں جاٹ دی میں لگ گی نہ وجہ ڈر ہوندہ ہے نہیں فطرتی تقاضا مگر اللہ فرماتا یا ایتو النفس المطمئن سارا جہان دے مقابلے کھلا ہے مگر وہ مطمئن کیوں ہے اس وجہ تو کہ اس دے دل چے عقیدہ کھلا ہے لا یملکون موتا ولا حیاتا موت و حیات دا مالک کون ہے بولو زندگی تے موت دیون اللہ کون ہے
لہذا سارا جہان بھی اگر مقابلے چاہ جائے اس کا دل مطمئن ہے کہ جیڑا سا میرا بہرا ہونا ہے روک کوئی نہیں سکتا، جیڑا اندر رک وینا ہے انہوں کھول کوئی نہیں سکتا۔ زندگی تے موت دا مالک کون ہے؟ اتنا مطمئن ہے کیونکہ او دے دل وچ وسن والا کون ہے؟ بولو ایک اللہ دی ذات۔ ہن جیڑا بندہ اس ناج تے اپنے کھلا ہے اپنی امانت دیانت نال دسو او تویزاں تے جادواں کول ڈر سی؟ کرم والے ہن سر تا ہلا ہو جا یا انج کرو ہاں بے ڈر سی، جیڑے بدھی بیٹھے ہو تے انج کرو جا۔ انہاں تویزاں شویزاں کائی شے کوئی نہیں، ککھ بھی کوئی نہیں۔ بھائیو ایک اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھو، جس زندگی دیتی ہے اس زندگی دا محافظ بھی کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات۔ اتنے اندھیریاں وچوں اگر تینوں بے مثال بنا کے تے ماں دے رحم وچوں باہر کڈ لیا تو پھر تیری زندگی دی وہ حفاظت نہیں کر سکتا۔ بس تھوڑا جہا دماغ نو صحیح سمت کرن دی ڈھل ہے، ورنہ سونے محمد الرسول اللہ دی شریعت نو سمجھنا اوکھا کوئی نہیں۔ تاں اللہ کریم نے فرمایا جس وقت جا کے بہت ڈیوے تلے اندھیرا نہ پا وہ تو چلو ٹھیک ہے، چاولا جو گے تو پیسے بڑا ہی بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ تسا جاگ دے پے ہو، ناراض بیٹھے ہو، تھکے تو نہیں بیٹھے، انجھے 10-15 منٹ اور لا لئیے۔ البتہ اے ہے میری ایک عادت ہے، میری مجبوری چا سمجھو، میں نو روایتاں حکایتاں قصے کہانیاں نہیں آندیاں، میرا دل لے ہوندہ جتنا زیادہ ہو سکے تو انہوں اللہ دا قرآن سنایا جائے، کیونکہ اللہ دے قرآن دے اندر کسے قسم دا کوئی عیب، کوئی شک، کوئی رائب نہیں ہے۔ قرآن پاک جیڑی گل کردہ دو ٹوک فرما دینا، قرآن جتھے ہاں کرنی ہو بس ہاں ہی کر چھوڑے، جتھے نہ کرنی ہو بس ہکا بولو نہ ہی ہو۔ اے نہیں ہوندہ جو بعض یہ کہتے ہیں اور بعض قرآن وچالے جو بعض کوئی نہیں اڑائی دا۔ وہ ایک حضرت صاحب اور فوت ہوئے لگے، وہ چونکہ بہت بڑے قابل ترین انسان ہن، عالم آئی، او دا حلقہ احباب بھی وسیع ہے، او دا ایک بیٹا ہا، او سا کہ پترا میں تیری بڑی منت ترلوی کیتا بے تو پڑھ لے 2-4 حرف لفظ قرآن پاک دے دین دے سمجھ لویا، مگر تو بس وہ کبوتر ہی اڑائندہ رہ گیا ہے، ہون میں مردہ پہ ہاں تے اے پچھو جڑی گدی ہے تو سنبھالنی ہے تے تو دین تا مڈو پڑھیا کوئی نہیں۔ ہن لوگاں اس نسبت دی وجہ تو بھئی یہ بہت بڑے علامہ صاحب دا بیٹا ہے، تینوں پوچھل صاحب زادے والا بھی لگ گیا، ہن اگلے تیرے کو پوچھنا ہے کوئی مسئلے پوچھن، تینوں تا آندھی کا اشارہ نہیں، ہن کے کرے سے او سکھا مردی باقی تینوں ایک گور سمجھا دے نا، اس گور تے پکا رہے کدا ہی انشاءاللہ تو مات نہ کھا سے کہ میدان ہے ہر سے نہیں۔ اس آقا بھی جیڑا ہی تیرے کو کوئی مسئلہ آکے پوچھے نا، مثلا کوئی تیرے کو آکے پوچھے جی اے فلاں بندے نے اپنی عورت نو اے لفظ بولن طلاق دیتی ہے، تو دسو اے طلاق ہوئی یا سمجھے دے پہو؟ مسئلہ تیرے کو آن کے انہیں پوچھنا، میرا پوتر تو انجھے نہ آکھے جو نہیں ہوئی، تو آنکھیں بعض کے نزدیک ہو گئی ہے اور بعض کے نزدیک اتنا ہی وچار لچی رہا ہے، بعض کے نزدیک ہو گئی ہے اور بعض کے نزدیک بھائی تھا ہی رول لچی عوام نو رکھے نتر کے تگل ہو کرے جس رو خدا دے دین دی سمجھ ہوئے
تے جس نو آندی کائی شے نہ ہوئے وہ کہ اکسی بعض کے نزدیک جائز ہے بعض کے نزدیک سمجھ آئی دے جتھے کرائیں انج دا تانوں کوئی فتوی دیون والا مل جاوے انجے سمجھیا اس مرن والے دی وصیت تے عمل پیا کرے قرآن پاک ہکا گل کردا کر یا پھر قرآن آدھا مت کر وچالے چ باز کوئی نہیں مثلا قرآن نے فرما دیتا لا یسمعوا دعاءکم سبحان اللہ ماشاء جنہ تے موت آ گئی ہو قیامت تک سن سکدے بھئی ہکا نہ جو کیتی ہے قیامت توڑی دنیا پیٹ پیٹ کے مر جاوے قرآن اپنی لا تے نہ تے قائم ہے کھلوتا ہے اٹھائے دنیا بدل سکتی ہے مگر لا یسمعو اچ تبدیلی نہیں آئی یہ سنن دی کیتی ہے تو اتھے ایو فرمایا ہے کہ ربنا انج کر کے منگو سنن والے کولوں جس نو تسا خود نماز وچ کھلو کے آدھو سمع اللہ لمن حمدہ جس دے بارے قرآن خود پہ آدھا بے این کرتے منگیا کرو تے اس کولو منگیا کرو جہی دے کولو زکریا پیغمبر بھی کھلا منگدا ہے تے کہ کھلا دا رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ سبحان اللہ انکا سمیع الدعاء اللہ مینو پتر توئے دیونا ہے تے تیرے کولو میں منگ دیا رانا ہے کیوں پردیاں چو سونا تے جانا والا کون انجا لنڈا جی ہاتھ تا کرو چاہ اللہ دے نام دا کرنا ہے کو مینو شابس پہ دے دیو ہر پردے چو سوڑن والا کون جڑے مسلمانوں اچات کرے آئے سوڑن تے جانن والا کون اللہ فرمانا ہے پردیاں چو سوڑنا کمال میرا ہے تے پردیاں چو نہ سوڑنا کمزوری تواڈی ہے جیڑا مر گیا ہے او پردیاں دے تلے آیا مٹی دے پردے آئے کہ کوئی نہ کفن دے پردے آئے کہ کوئی نہ سامی دے پردے آئے کہ کوئی نہ انہا ساریاں پردیاں وچو جانن والا کون ہے ادھے تا چلو مرد پہ آؤ تو انو ایک جیندے بندے نو قبر دے اندر ران دا حال قرآن پہ آدھا سیندہ ہے لالا بی صفی بطنی ہی الہ یوم یبعثون لالا بی صفی بطنی ہی اللہ فرماندہ ہے یہ اے دعا میرا یونس پیغمبر مچھلی دے پیڑ دے اندر نہ منگدا اسا قیامت تک یونس پیغمبر دی قبر مچھلی دے پیٹ نو بنا چھوڑنا اے گل جدا اس نے مچھی دے پیٹ دے اندر کیڑی کیتی ہے سڑ پیا مریندا انہاں پردیاں دے اندر رہ کے تے اتھے بھی اس بات دا اعتراف پیا کریندا ہے نادا فی الظلمات اللہ لا الہ الا اللہ دے وچ بھی مک گئی آئی مگر ود بھی کے پیادہ سبحانک اے میرا اللہ اے پردیاں دے وچ ران والے دی آواز نو
سننا تے پردیاں دے وچ رون والے دی حالت نو جاننا سبحانک اے تیرا ہی کمال ہے ایو جے کمال والا ہور کوئی نہیں ہے اللہ فرماندا ہے ودا بھی پردیاں دے اندر مچھلی دے پیڑ دے بھی پردے سمندر دیاں تہواں دے بھی پردے او پانی دیاں تہواں دے بھی پردے اندھیریاں دے بھی پردے انہاں پردیاں چران والے نے جدا مینوں سڈ ماریا ہے میں اللہ نے کی کیتا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم اللہ فرماندا ہے اساں دی دعا نو قبول بھی فرمایا تے مچھی نو اساں حکم فرمایا جلدی کر میں رب دی امانت میری واپس والا دے تو پردے چو دی آواز نو سونا اللہ کون بولو لہذا جتھے قرآن ہاں کر دے وے اتھے ہاتھ قائم رہندا ہے جتھے نہ کر دے وے وت نہ تے قائم رہندا ہے لہذا اللہ کریم بھی تائیں پہ فرمائندا ہے دل دے اندر اطمینان رکھ دل وچ جیندے وسن والا کون ہوئے ایو جیا بندہ مطمئن ہوندا ہے تے ایو جے مطمئن جان رکھن والے نو اللہ خود سڈ مار کے آدھا ارجعی الى رب کے آپ بھاجیا اپنے رب والے پاسے آوان اللہ فرماندا ہے اپنی زندگی نو قیمتی سمجھ کدائیں یار لوگاں دے آنکھ لگے نو کدائیں اجاڑ تے برباد نہ کر باوے زندگی ان گزار جنہیں طریقہ میرے محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے چونکہ تو کلمہ میرے محمد کریم دا پڑھیا ہے تے میرا محمد پاک انج دا تینوں پیغمبر میں اللہ نے دیتا ہے جن دی ایک کا حرکت دے اندر میں اللہ نے رحمت دے خزانے بنا چھوڑے او تھوک سٹے توی او دی تھوک جی رحمت ہے او روے تے او دے روانے جی رحمت ہے او اٹھے تے او دے اٹھنے جی رحمت ہے او دے کھانے تے پینے تے چلنے دے اندر بھی رحمت ہے جس پیغمبر دی صورت سیرت بصیرت جی رحمت جس پیغمبر دی خصلت عادت کردار جی رحمت جس پیغمبر دے حسن و جمال دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دے حسن و ملال جی رحمت جس پیغمبر دے یمین و شمال جی رحمت جس پیغمبر دی قیل تے قال جی رحمت جس پیغمبر دے عسر تے یسر جی رحمت جس پیغمبر دے فکرت فقرت فقر دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دے عضو تے نظر دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دے ایاب و زیحاب و کتاب و خطاب دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دے ملاحت صباحت امامت امامت حضاقت نزاقت لطافت جسامت تلاوت عبادت قراءت سخاوت ریاضت جی رحمت جس پیغمبر دے عسرت یسر جی رحمت جس پیغمبر دے اسم تے نظم تے عدل تے فضل تے غسل جی رحمت جس پیغمبر دے غسل تے غسل جی رحمت جس پیغمبر دی امامت امامت حضاقت نزاقت ملاحت جی رحمت جس پیغمبر دے تکمیل و تجمیل و تنویر و تحریر تنزیل و تبشیر و تقریر تحریر و تصویر دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دے تکمل تجمل تنور تخشو تخزو تحسن تنور تکرم تنزو تقدس دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دے یہول و موال دے اندر بھی رحمت جس پیغمبر دی بنت منت حضرت نظرت بدرت زور اثرت عشاء حیا وفا ادائے جی رحمت جس پیغمبر دی ایک کا حرکت اندر رحمت ہوئے جس پیغمبر دے بارے اللہ کریم نے مقدی مکا دیتی ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین جس پیغمبر دی
اس پیغمبر دے وجود دے اندر اللہ نے اتنا رحمت دا خزانہ بنا چھوڑے ہوئے وہ تو سونے تے سہاگا کے بڑے آئے اللہ دا قرآن کے پہ فرمائندہ ہے انزلناه في ليلة مباركة إنها كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا رحمتا من ربک رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم اللہ کریم فرمائندہ ہے اور رحمت دا خزانہ قرآن بھی بن کے آیا رحمت دا خزانہ میرا جوان بھی بن کے آیا تے رحمت والا مسئلہ ایمان بھی بن کے آیا ایمان والا مسئلہ تے رحمت والا مسئلہ کیا ہے رحمتاً من ربک تیرے رب دی تیرے اتے رحمت ہوئی ہے میرا پیغمبر کہ تینوں ایمان والا مسئلہ بھی رحمت والا دے دیتا ہے کیڑا مسئلہ ہے انہو بے شک کلا السمیع العلیم سنن والا کون جانن والا کون اللہ فرماتا ہے اپنی زندگی دے اندر میرے محمد والی رحمت اپناونی ہے میرے قرآن والی رحمت لونی ہے ایمان والی رحمت لونی ہے مسئلہ ایو پکا کہ سنن والا کون جانن والا کون زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا